بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب اللہ کریم عیسیٰ جو مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں ان سے فرمائیں گے کہ کیا آپ نے لوگوں کو یہ فرمایا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے علاوہ دو معبود اور بنا لیں. قال سبحانک، تو وہ عرض کریں گے اللہ تو پاک ہے، مجھے ایسی بات کہنے کا کیا حق تھا جو میرے لیے مناسب ہی نہیں. اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کے علم میں ہوتی. آپ میرے دل کی گہرائیوں میں جو کچھ ہے اسے بھی جانتے ہیں اور میں آپ کے علوم سے کلی طور پر واقف نہیں ہوں. یہ آپ کی ذات ہے جو غیب کو بھی جانتی ہے. میں نے ان سے صرف وہی کہا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا، اور وہ یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، وہ میرا بھی رب ہے اور تم سب کا بھی رب ہے. اور جب تک میں ان میں موجود رہا تب تک کا میں گواہ ہوں. جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو پھر آپ بہتر جانتے ہیں، اس لیے کہ آپ ہر بات کی خبر رکھتے ہیں، ہر چیز پہ گواہ ہیں. اب اس کے بعد اگر آپ انہیں عذاب دیں تو آپ کے بندے ہیں، آپ جانیں، آپ کی مخلوق جانیں، اور اگر آپ معاف کر دیں تو آپ غالب بھی ہیں اور حکمت والے بھی. اللہ کریم ارشاد فرمائیں گے کہ آج یہ قیامت کا دن ایسا دن ہے کہ یہ ایک سچا دن ہے اور انہی لوگوں کو فائدہ ہوگا جو سچے تھے. ان کے لیے باغات ہیں جن میں نہریں جاری ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور انہیں اللہ کی رضامندی نصیب ہوگی اور وہ اللہ پر راضی ہوں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. زمینوں، آسمانوں
اور جو کچھ ان میں ہے سب کی بادشاہی صرف اللہ کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ سو فرمایا وہ وقت بھی یاد کرو، یعنی دنیا کی زندگی میں بندے کو اتنا نہیں مصروف ہو جانا چاہیے کہ اسے روز حشر یاد ہی نہ رہے۔ دنیا میں بے شمار نظام ہیں، اس وقت بھی ہر ملک کا ایک اپنا نظام ہے، ہر قوم کا ایک اپنا نظام ہے، اور جو بھی نظام بنایا جاتا ہے وہ برائی اور جرائم کی روک تھام کے لیے بنایا جاتا ہے اور لوگوں کی بھلائی کے لیے بنایا جاتا ہے۔ اب دنیا میں ایسی اقوام بھی ہیں جہاں اس کے بنائے ہوئے نظام اور قانون پر عمل درآمد کرنے کے لیے ان کے ادارے پوری جان فشانی سے کام کرتے ہیں، اور برسوں لگے رہیں تو بھی جرائم کی کھوج لگا کر چھوڑتے ہیں۔ دنیا کے کسی کونے سے مجرم کو گرفتار کرنا پڑے تو بھی کرتے ہیں، بہت بڑی محنت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان ممالک میں بھی جرائم کی شرح بڑھتی رہتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں کوئی نظام ہے نہیں۔ ہمارے ملک میں، پاکستان میں جو نظام ہے یہ انگریز نے جب بر صغیر پر قبضہ کیا اور لوگوں کو غلام بنا لیا تو اس نے غلاموں کے لیے ایک نظام بنایا تھا، اور یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ غلام کا صرف ایک حق ہوتا ہے کہ اسے زندہ رہنے کا حق دیا جائے۔ اسلام نے تو اسے مساوی حقوق دیے ہیں، لیکن باقی دنیا کے نظاموں میں غلام کے لیے اس کی کوئی ملکیت نہیں ہوتی، بلکہ وہ محنت کرتا ہے اور جو آقا ہوتا ہے فائدہ سارا اس کو جاتا ہے۔ ایسا ہی نظام انگریزوں نے یہاں بنایا تھا کہ عام لوگ یہاں کی آبادی محنت کرے اور اس کے فوائد تاج برطانیہ کو جائیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ انگریز کے چلے جانے کے بعد 63 برس بیت گئے، نظام ابھی تک وہی، اسے آپ نوآبادیاتی نظام کہیں یا غلامانہ نظام کہیں، کالونیل سسٹم یا سلیوری سسٹم، وہی چل رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم یہ بھگت رہے ہیں کہ عام آدمی روٹی کے ٹکڑے کو بھی ترستا ہے، اور امراء کے کتے بھی گوشت کھاتے ہیں، اچھا کھانا کھاتے ہیں، نرم بستروں میں کتے بھی سوتے ہیں، جبکہ غریب کو گھر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملتی۔ یہ اس نظام کی خرابی ہے کہ جتنی محنت مشقت لوگ کرتے ہیں وہ ساری حکمران اڑا لے جاتے ہیں، اور حکمران طبقہ عیش کرتا ہے اور غریب بھوکا مرتا ہے۔ تو جن ملکوں میں ان کے نظام پر ان کے ادارے بڑی محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، وہاں تو جرائم ختم ہو جانے چاہیے، لیکن ختم نہیں ہوتے۔ ایک دفعہ امریکہ میں نیو یارک شہر کی بجلی 9 گھنٹے بند رہی۔ ان ملکوں میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کوئی حادثہ ہو جائے یا کوئی اس طرح کی بات ہو جائے تو 9 گھنٹے بجلی بند رہی نیو یارک میں۔ 9 گھنٹے میں ڈاکے، لوٹ مار اور آبرو لوٹنے کے جو واقعات پولیس کے پاس رجسٹر ہوئے وہ 36,000 تھے 9 گھنٹے میں۔ ان دنوں عرب میں شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت تھی، اس کے بعد وہ امریکہ کے دورے پہ گئے تو ان پہ یہ سوال کیا گیا کہ آپ نے جو نظام رائج کر رکھا ہے
اس میں قاتل کی گردن اڑا دی جاتی ہے، چور کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ یہ عجیب و غریب نظام ہے اور آپ کی حکومت اسے چلا رہی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم آتے جاتے رہتے ہو، ہر جگہ ہر حال سے واقف ہو، تم نے عرب میں کتنے لوگوں کے کٹے ہوئے ہاتھ دیکھے ہیں؟ آبادی کا کچھ پرسنٹ وہ بنتے نہیں۔ تو انہوں نے کہا تمہارے نظام کا کمال یہ ہے کہ 9 گھنٹے تمہاری بجلی بند ہوئی اور تمہارے جرائم کی شرح یہ ہے کہ 36,000 مقدمات درج ہوئے، اور جن لوگوں نے درج ہی نہیں کرائے وہ اس سے زیادہ ہوں گے شاید۔ ہمارے کئی سالوں کے، تمہارے 9 گھنٹوں کے ہیں، ہمارے کئی سالوں کے 36,000 مقدمات نہیں بنتے۔ وہ نظام امن کا ضامن ہے، اس لیے ہم نے رائج کر رکھا ہے۔ تو یہ جو اسلامی نظام ہے، اس میں امن کی ضمانت کیوں ہے؟ اس میں بات یہی ہے کہ بنیاد اس بات پہ ہوتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ کو یاد رکھو۔ بنیاد ایمان باللہ سے ہوتی ہے۔ ظاہری جتنے نظام ہیں ان میں کمزوری یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی شکایت نہیں کر سکتا، کہیں کوئی چوکیدار نہیں ہے یا پولیس نہیں ہے، تو قانون تو دیکھ نہیں رہا، جو جی چاہے کرو۔ لیکن جب ایمان نصیب ہوتا ہے، اللہ کی عظمت پہ یقین ہوتا ہے، تو روز حشر سامنے ہوتا ہے، اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، اور کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اللہ موجود نہ ہو، وہ دیکھ نہ رہا ہو، وہ جانتا نہ ہو۔ تو بندہ مومن اسلامی نظام میں اپنی بھی پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ جرم سے بچے۔ مثلا رمضان شریف آ جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر امیر غریب مسلمان کوشش کرتا ہے روزہ رکھنے کی۔ امیروں کے پاس بھی مواقع ہوتے ہیں، گرمیوں کا موسم ہے، گھر میں فریج بھی ہے، ٹھنڈا پانی بھی ہے، کمرے میں اکیلے دوپہر کو سو رہے ہیں، کوئی اٹھ کر پانی نہیں پیتا۔ اسے کوئی حکومت یا پولیس یا شہر کا کوئی بندہ تو نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ دیہات کے ہمارے چرواہے، ہل چلانے والے مزدور تالابوں پہ جاتے ہیں، پانی پہ جاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن ایک گھونٹ پانی کا پیتے نہیں۔ کیوں نہیں پیتے؟ وہ ایمان ہے کہ اللہ میرے پاس موجود ہے، اللہ کریم دیکھ رہا ہے۔ غریب آدمی کے گھر میں بھی تو پانی تو ہے، وہ گرمیوں کی دوپہر میں اندر گھس کر کیوں نہیں پی لیتا؟ وہ نہیں پیتا، کیوں؟ اس لیے کہ اسے کل فرد قیامت یاد ہے، اس نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اللہ موجود ہے۔ اس منظر کو اللہ کریم فرماتے ہیں یاد رکھو۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، وہ وقت یاد رکھو کہ جب انبیاء سے بھی پرسش ہوگی۔ انبیاء تو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، اور نبی تخلیقی طور پر ہی نبی ہیں، اور عصمت خاصہ نبوت ہے، نبی سے تو غلطی نہیں ہوتی۔ پھر بعض پرس کس بات کی ہوگی؟ بعض پرس اس بات کی ہوگی کہ جو لوگ اپنی طرف سے چیزیں ایجاد کرتے ہیں اور ان کو کہہ دیتے ہیں یہ دین ہے، اس کے کرنے کا ثواب ہے۔ کوئی بھی رسم جس کا شریعت میں حکم نہیں ہے لیکن ہم نے اپنے طور پر ایجاد کر لیا اور اسے ثواب بھی سمجھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے ثواب کے کام ہیں، اوامر و نواہی، جتنے گناہ کے کام ہیں، جتنے ثواب کے کام ہیں، یہ بتانا تو منصب نبوت ہے۔ یہ تو اللہ کے نبی، اللہ کے رسول نے بتانا ہے کہ یہ ثواب ہے، یہ جرم ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے۔ اب اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ ثواب ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ہمیں اللہ کے رسول نے بتایا ہے،
کیونکہ عام آدمی تو ثواب گناہ کی تعیین نہیں کر سکتا۔ تو جن لوگوں نے، جیسے عیسائیوں نے اب 3 خدا بنا لیے، ابھی تک تثلیث ہی کے قائل ہیں، تو دعوت ان کا یہ ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام نے ہم نے بتایا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو فرمایا عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے۔ ہمارے ہاں یہ جو کذاب تھے جنہوں نے جھوٹے دعوے نبوت کے کیے، ان میں ایک مرزا غلام احمد قادیانی بھی تھا۔ اس موضوع پہ قادیانی نے بڑا زور لگایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا والد تھا اور وہ فوت ہوا، اور یوسف نجار اس کا نام تھا، اور آزاد وہ کشمیر میں، جو ہندوستان کے پاس کشمیر ہے، مقبوضہ کشمیر میں دفن ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو علماء نے اس پہ خوب خبر لی اس کی، اور پھر علماء نے اس سے بڑھ کر بھی کہا، رفع آسمانی کا بھی اس نے انکار کیا کہ آسمانوں پر نہیں اٹھایا گیا، وہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ اس نے یہ سارا سلسلہ اس لیے جوڑا کہ مجھے عیسیٰ مانا جائے، میں عیسیٰ ہوں جس نے آخری زمانے میں آنا تھا۔ تو علماء نے اس سے آگے بڑھ کر اسے یہ بھی ثابت کیا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، اور یہ بھی ثابت کیا کہ تم تو ایک شریف انسان ثابت نہیں ہو سکتے، تمہیں نبی کون مانے گا؟ تم اپنی کتابوں اور اپنے احوال کے حوالے سے ایک صحیح الدماغ اور صحیح کردار کا شریف آدمی ثابت نہیں ہو سکتے۔ تو قرآن کریم نے حضرت زکریا علیہ السلام کو فرمایا آپ کو بیٹا عطا کریں گے، اس کا نام یحییٰ ہوگا، وہ حضرت زکریا کے نام سے ہی پہچانے جاتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام اپنے والد گرامی حضرت داؤد علیہ السلام کے نام سے قرآن میں پہچانے جاتے ہیں۔ تو اگر عیسیٰ علیہ السلام کے بھی والد ہوتے تو یہاں عیسیٰ ابن مریم کہنے کی کیا ضرورت؟ سو فرمایا عیسیٰ مریم کے بیٹے، کیا آپ نے لوگوں سے یہ فرمایا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو بھی اللہ کے ساتھ معبود شامل کر لو اور 3 معبود بنا لو؟ انبیاء پر سوال اس لیے ہوگا کہ جو کسی نبی کی امت کام کرتی ہے اور اس کام کو ثواب بتاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ تعلیمات نبوت میں سے ہے۔ تو اب اس کی شہادت نبی دے گا کہ یہ کام میں نے انہیں تعلیم کیا تھا۔ اب نبی وہی تعلیم کرتا ہے جس کے تعلیم کرنے کا حکم اللہ اسے دیتا ہے اور جس کا علم اسے عطا کرتا ہے۔ تو وہ تو بات برحق ہو گئی، نبی کہے گا اللہ تو نے مجھے فرمایا، میں نے انہیں تعلیم کر دیا۔ لیکن جو چیزیں ہم اپنی طرف سے جوڑ لیتے ہیں اور پھر انہیں ثواب بھی سمجھتے ہیں، اس کا ہم بھی انکار کر دیں گے کہ یہ تو بات میں نے نہیں کی، یہ کرنے کو میں نے نہیں کہا۔ اور جب انبیاء انکار کر دیں گے تو پھر ایسا کرنے والوں کے پاس کوئی جواز باقی نہیں رہے گا۔ ہمارے یہاں بھی عبادات میں بھی، مرنے جینے میں بھی، شادی غمی میں بھی بے شمار رسومات آ گئی۔ پھر رسومات کو اگر ثواب بھی سمجھا جائے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ مثلاً آج کے زمانے میں آپ اذان کو ہی لے لیجئے، بہت کم مساجد ہیں جہاں اذان اللہ اکبر سے شروع ہو کر لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک بالکل وہی سادہ سی اذان تھی، اللہ اکبر سے شروع ہوتی تھی، لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو جاتی۔ اب جب سے یہ مساجد میں سپیکر وغیرہ ہے تو ایک دفعہ پاکستان میں یہ ہوا
کہ الیکشن تھے اور جماعت اسلامی والے بھی الیکشن لڑ رہے تھے اور ان کے مقابلے میں شاہ نورانی مرحوم تھے، تو انہوں نے ایک سیاسی سٹنٹ بنایا ووٹ لینے کے لیے کہ اذان کے ساتھ صلاۃ و سلام شروع کر دو، یہ وہابی ہیں، یہ صلاۃ و سلام نہیں پڑھتے، جو صلاۃ و سلام پڑھے گا وہ سنی ہوگا، جو نہیں پڑھے گا وہ وہابی ہے، لہذا وہابیوں کو ووٹ نہ دیے جائے۔ یہ ان کا الیکشن سٹنٹ تھا، ہمارے دیکھتے دیکھتے ہوئے، چنانچہ یہ رواج شروع ہو گیا۔ اب جو پڑھنے کے قائل ہو گئے تھے ان کی تعداد زیادہ تھی، شاہ احمد نورانی بھی اسمبلی میں پہنچ گئے، کوئی سیٹیں جماعت اسلامی کو مل گئیں، وہ بھی ایم این اے بن گئے۔ میری ان سے ایم این اے ہاسٹل میں بھی ملاقات ہوئی تھی شاہ احمد نورانی سے، تو ان کا مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن امت کا ایک بہت بڑا حصہ اس گمراہی میں پڑ گیا کہ اب وہ اذان کا حصہ بن گیا اور ہر مسجد میں، اور اتنا ضروری کہ وہ سمجھا جاتا ہے کہ جو نہیں پڑھتا اسے گمراہ سمجھا جاتا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، لیکن میدان حشر میں اس بات کی گواہی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے کہ ان پڑھنے والوں کو آپ نے پڑھنے کا حکم دیا تھا کہ اذان کے ساتھ آگے پیچھے اتنا پڑھیں۔ تو جب حضور ذمہ داری قبول نہیں کریں گے تو پھر ان پڑھنے والوں کو سوچنا چاہیے۔ اب تو یہ اس قدر عام ہو گیا کہ شاید اگلی نسل کے بچوں کو یہ پتہ بھی نہ چلے کہ اصل اذان کیا ہے، کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں ختم ہوتی ہے۔ تو یہ تو ایک بات ہے، مرنے پہ دعوتیں اور بغیر تقسیم وراثت کے اس کا کھانا، اور عجیب عجیب رسومات ہیں اور عجیب عجیب تماشے ہیں۔ یہاں ساتھ ہی ایک گاؤں ہے، وہاں کوئی مر جائے تو وہ 2-4 سیر غلہ لے جاتے ہیں، 15-20-10 بندے بیٹھ جاتے ہیں، اس نے غلہ اس کو دیا، اس نے اس کو دیا، اس نے، وہ پھراتے رہتے ہیں کہ یہ ایک نماز کا کفارہ ہے، اس کی اتنی نمازیں رہ گئی تھیں، وہی 2 سیر غلہ سب کو پھرتا رہتا ہے، 15-20 بار پھرا، نمازیں معاف، کمال ہے۔ یہ دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں سکھایا تھا۔ تو بدعت اسی کو کہتے ہیں، ویسے بدعت کا معنی تو ہے نیا کام، لیکن شرعی اصطلاح میں اصطلاحی بدعت یہی ہوتی ہے کہ جو کام حضور نے تعلیم نہیں فرمایا، صحابہ نے اس پہ عمل نہیں کیا، سلف صالحین نے اس پہ عمل نہیں کیا، اسے شروع کر کے اسے نیکی کہا جائے۔ لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ ساری میدان حشر کو پیش ہوں گی اور وہ کامیاب ہوں گی جن کی ضمانت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے کہ یہ بات تو میرے حکم کی تعمیل ہے۔ یعنی بہت سی باتیں ہیں، مثلا حضور کے زمانے میں کوئی بخاری شریف یا سیاستہ نہیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدرسے نہیں تھے جیسے آج کل ہیں، اس طرح کے مدارس نہیں تھے، کتابیں نہیں تھیں، لیکن یہ مدارس، یہ کتابیں حضور اس حکم کی تعمیل ہیں جو آپ نے فرمایا کہ جو کچھ مجھ سے سنتے ہو وہ دوسروں تک پہنچاؤ، بلغوا عنی ولو کان آیا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر ایک جملہ بھی ہو تمہارے پاس امانت ہے اسے آگے پہنچاؤ۔ اب ارشادات نبوی یا قرآن کریم اور اس کے مفاہیم و معانی آگے پہنچانا، اس کا حکم موجود ہے، اس کی تعمیل میں اگر منظم کوشش کی گئی، مدارس بن گئے۔ ایک زمانہ تھا لوگوں کو ساری احادیث زبانی یاد رہتی تھیں، وہ حافظے نہ رہے، وہ تحریر ہو گئیں، کتابیں وجود میں آ گئیں، ان پر بھی بڑی بحث کی علماء حق نے، اور بدبخت اور بدقسمت لوگوں نے جھوٹ گھڑ کے احادیث میں شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن علماء حق نے 17 فنون حدیث کی جانچ کے لیے ایجاد فرمائے، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔
تو کسی ارشاد کی تعمیل اور اس کی وضاحت کرنا اور بات ہے، اور اپنے پاس سے ایک بات گھڑ لینا اور اس پر عمل کرنا اور بات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے قال سبحانک، اللہ تو پاک ہے، تو ہر چیز سے واقف ہے، مجھے یہ کب زید دیتا تھا کہ جو میرے لیے حق نہیں ہے میں وہ لوگوں کو کہوں۔ ما یکون لی ان اقول لیس لی بحق، جس چیز کا آپ نے مجھے کہنے کا حق نہیں دیا، میں آپ کا نبی ہوں، اور نبی تو اللہ کے حکم کے علاوہ کچھ نہیں بتاتا، مجھے تو حق ہی نہیں پہنچتا کہ کوئی ایسی بات بتاؤں جو آپ نے مجھے نہیں بتائی۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر یہ باتیں میں نے کہی ہوتی تو تو ہر چیز سے واقف ہے، تیرے ذاتی علم میں ہوتا کہ میں نے کیا کہا ہے۔ تعلم ما فی نفسی، تو ایسی ذات ہے کہ میرے دل کی گہرائیوں تک سے واقف ہے۔ میں نے تو انہیں جو کہا زبانی، انہوں نے تو میری زبان سے سنا، جو میری زبان پہ نہیں آئی بات، جو میرے دل میں تھی تیرے علم میں تو وہ بھی ہے اللہ۔ ولا اعلم ما فی نفسک، اور تیرے علوم سے کما حقہ میں واقف نہیں، میں تو وہی جانتا ہوں جو تو نے مجھے بتا دیا، اور تو وہ بھی جانتا ہے جو کسی نے زبان پہ نہیں لایا۔ انسانی علم تو انبیاء کا علم بھی وہ ہے جو اللہ انہیں تعلیم فرما دیتا ہے، لیکن اللہ کا علم یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو بغیر کسی ذریعے واسطے سبب کے جانتا ہے۔ انک انت علام الغیوب، تو غائبوں کے پوشیدہ چیزوں کے جاننے والا ہے۔ تو علم غیب پہ بڑے مناظرے ہوتے ہیں اور بڑی بحثیں ہوتی ہیں، لیکن سادہ سی بات ہے کہ غائب اسے کہتے ہیں جو بغیر کسی ذریعے، بغیر کسی واسطے، بغیر کسی کے بتائے، بغیر کہیں سے پڑھے، بغیر کسی ظاہری سبب کے ذاتی طور پر جانتا، اور یہ خاصیت اللہ کی ہے، یہ وصف صرف اللہ کا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے علوم میری آپ کی رسائی سے بالا تر ہیں، ہم تو ایک عام آدمی ہیں۔ نبی کی عظمت یہ ہوتی ہے کہ کسی کو براہ راست اللہ سے مکالمہ نصیب ہوا، باقیوں پر وحی الہی آئی فرشتے کے ذریعے، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ سے علم حاصل کرتے ہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ فلاں نبی کے پاس اتنا علم تھا، فلاں اتنا تھا، یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ جتنا تھا وہ جانے اور ان کا مالک جانے، اور جتنے علوم تمام انبیاء کو تقسیم کیے گئے اس سے کہیں زیادہ علوم کے خزانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے، کہ انبیاء کی امتیں محدود تھیں، اوقات محدود تھے، حضور کی امت بھی ساری کائنات، ساری انسانیت کو بنایا گیا، اور قیامت تک سارے زمانوں میں نبوت بھی حضور کی ہے، تو ان سب باتوں کو جو آپ کی نبوت سے متعلق تھیں جاننا منصب تھا آپ کا۔ لیکن یہ علم غیب نہیں ہے، یہ وہ علوم ہیں جو اللہ عطا کر دیتا ہے، یعنی اللہ کی عطا اس کا سبب ہوتی ہے، اور اللہ کو کوئی بتاتا نہیں، وہ ذاتی طور پر جانتا ہے۔ جو وہ ذاتی طور پر جانتا ہے اسے علم غیب کہتے ہیں، اور جو انبیاء کے پاس ہوتا ہے قرآن نے اسے اطلاع عن الغیب کہا ہے، کہ غیب کے علوم سے میں اپنے نبیوں کو مطلع کر دیتا ہوں، اطلاع دے دیتا ہوں۔ اطلاع عن الغیب خاصہ نبوت ہے، اور علم غیب خاصہ ذات باری ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ اللہ تو میرے دل کی گہرائیوں میں جو بات ہے وہ بھی جانتا ہے، اور میں تیرے علوم سے وہی جانتا ہوں جو تو نے مجھے بتایا۔ تیری شان یہ ہے کہ تو سب پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ، میں نے جو آپ نے مجھے حکم دیا اس سے رائی برابر کم و بیش انہیں کچھ نہیں کہا، میں نے صرف وہ بتایا جس کے بتانے کا مجھے حکم ہوا۔
عیسیٰ علیہ السلام تو اپنی طرف سے یہ گواہی دے رہے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی خود حیات نبوی میں اللہ کریم نے دی، جو آج بھی قرآن میں موجود ہے۔ ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، آپ اپنی طرف سے، اپنی پسند سے، اپنی خواہش سے کچھ نہیں فرماتے، وہی بات ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، وہی دین ہے۔ تو حضور کی گواہی تو یہیں اللہ کریم نے خود دے دی۔ اب جو لوگ اپنی طرف سے رسومات ایجاد کرتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، دنیا کے لیے، علماء حق فرماتے ہیں کہ بدترین لوگ وہ ہیں جو دین کو دنیا کے لیے بیچتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی یہ ارشاد موجود ہے کہ جو لوگ دین کو اور آخرت کو دنیا کے لیے بیچتے ہیں، بلکہ قرآن کریم تو بڑی سخت بات کہتا ہے، فرماتا ہے فما اصبرہم علی النار، یہ دوزخ پہ کتنے دلیر ہیں، انہیں ڈر نہیں لگتا۔ فما اصبرہم علی النار، یہ دوزخ پہ کتنے دلیر ہیں، انہیں ڈر ہی نہیں لگتا۔ سو عرض کریں گے یا اللہ میں نے انہیں صرف وہی کہا جس کا آپ نے حکم دیا، اور وہ یہ تھا ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، میں نے انہیں کہا کہ اللہ پروردگار کی عبادت کرو، اطاعت کرو، وہ کام کرو جس سے اللہ راضی ہو، اس لیے کہ وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، میں بھی اس کی مخلوق ہوں اور اللہ کا نبی ہوں، لیکن مخلوق تم بھی ہو۔ پیدا بھی ہمیں اس نے کیا ہے، رزق بھی وہ دیتا ہے، زندگی حیات بھی اس نے دی ہے، ساری نعمتیں وہ دے رہا ہے، موت بھی اس کی طرف سے آئے گی، میدان حشر میں جواب بھی اس کے سامنے دینا ہے، سارا نظام اس کے دست قدرت میں۔ لہذا میں نے انہیں کہا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تم سب کا بھی۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور جب تک میں دنیا میں ان میں موجود رہا اس وقت تک کا میں گواہ ہوں کہ میں نے انہیں وہی تعلیم کیا یا اللہ جو آپ نے مجھے تعلیم کرنے کا حکم دیا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جب آپ نے دنیا سے مجھے اٹھا لیا، اب اس کے بعد كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ، اس کے بعد تو خود ان پہ گواہ ہے، تو ہر حال میں جانتا ہے، ہر ایک کو دیکھتا ہے۔ یہ رسومات کس نے گھڑی، کس نے 3 خداؤں کا اعلان کیا، کس نے 3 الہ بنائے، کس نے 3 معبودوں کا تصور گھڑا، اور کس نے تیری مخلوق کو گمراہ کیا، یہ تو خوب جانتا ہے۔ انت الرقیب، رقیب معنی بھی گواہ ہی ہوتا ہے جو ہر حال سے، ہر وقت، ہر لمحہ واقف رہے۔ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور اے اللہ تو ہر چیز پہ گواہ ہے، جو کچھ ہو رہا ہے تیرے سامنے ہو رہا ہے، تو ہر چیز سے واقف ہے۔ لیکن انبیاء کی شان کریمی عجیب ہوتی ہے۔ لوگوں نے غلط رسومات گھڑیں، بلکہ شرک ایجاد کر لیا اور 3 معبود بنا لیے اور ذمہ عیسیٰ علیہ السلام کے لگا دیا۔ وہ اپنی صفائی پیش کر رہے ہیں کہ یہ بات اللہ میں نے نہیں کہ یہ انہوں نے خود گھڑی ہے، اس کے یہ خود ذمہ دار ہیں، لیکن خفا ہو کر یہ نہیں کہتے کہ انہیں دوزخ میں جھونک دیں۔ حق تو یہ بنتا تھا کہ کہتے انہوں نے میری بھی نافرمانی کی، آپ کی بھی نافرمانی کی، شرک کیا اور مجھ پہ الزام بھی دھرا، یا اللہ انہیں ایسی سزا دے کہ عبرت کا نشان بن جائے۔ فرمایا نہیں، فرمایا ان تعذبہم فإنہم عبادک، اللہ اگر تو انہیں اس کی سزا دے تو تیرے اپنے بندے ہیں، تیری اپنی مخلوق ہے، کوئی اس میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ تو نے انہیں پیدا کیا، تو نے انہیں ساری نعمتیں دیں، تیری انہوں نے نافرمانی کی، اگر تو سزا دے تو تو دے سکتا ہے، لیکن وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو انہیں معاف ہی کر دے،
فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو تیری شان سے کیا بعید ہے، تیرا یہ بگاڑ تو کچھ نہیں سکی۔ اگر یہ کہتے رہے ہیں کہ 3 معبود ہیں تو کون سے 3 معبود بن گئے ہیں؟ معبود تو ایک ہی ہے، واحد لا شریک ہے۔ تیری شان میں تو کوئی کمی نہیں ہے، اگر تو انہیں معاف بھی کر دے تو غالب بھی ہے اور دانا تر بھی۔ سزا دینا چاہے تیری اپنی مخلوق ہے، کون روک سکتا ہے؟ لیکن تیری عظمت بہت بڑی ہے، تیری شان بہت بلند ہے، تو ہر چیز پہ غالب ہے، تو حکمت والا ہے۔ اگر تو انہیں معاف بھی کر دے تو کیا بگڑتا ہے؟ تیری شان کریمی سے کیا بعید ہے؟ تو ارشاد ہوگا قال ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج کا دن جو ہے یہ انصاف کا دن ہے اور سچے اور کھرے لوگوں کو ان کی سچائی کام آئے گی۔ آج جو سچے تھے، جو حق پر تھے، جو کھرے لوگ تھے، ان کو ان کا کھراپن اور سچوں کو ان کی سچائی جو ہے وہ نفع دے گی۔ ان کے لیے میں نے بہترین باغات اور جنت تیار کر رکھی ہے جس میں نہریں جاری ہیں، اور اس میں جب داخل ہوں گے تو پھر کبھی انہیں وہاں سے نکالا نہیں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ خوش رہیں گے۔ اور سب سے بڑی بات، بے پناہ نعمتیں جنت کی قرآن کریم نے گنوائی ہیں، حدیث شریف نے گنی ہے، ایک ایک نعمت پہ قربان ہونے کو جی چاہتا ہے، لیکن سب سے بڑی بات رضائے الہی ہوگی، رضی اللہ عنہم، میں ان پر راضی ہو جاؤں اور ان کو اتنے عطا کروں گا، اتنے انعام دوں گا، وَرَضُوا عَنْهُ، کہ وہ بھی مجھ پہ راضی ہو جائیں گے۔ کہاں جائے گا جنتیوں کے اور کچھ چاہیے تو کہیں گے یا اللہ ہماری تو بساط سے یہ بھی زیادہ ہے جو تو نے دے دیا، ہم تو اس سے بھی اس کا بھی اندازہ نہیں کر سکتے، اتنی عطا کی جائے گی۔ اور فرمایا ذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ سارے لوگ ساری زندگی کامیابی کے پیچھے بھاگتے ہیں، فرمایا حقیقی کامیابی یہ ہے کہ کوئی اللہ کی رضا کو پا کر اس کی جنت میں پہنچ جائے۔ اور فرمایا یاد رکھو، اگر کوئی گناہ بھی کرے گا، نافرمانی بھی کرے گا، رسوم پرستی بھی کرے گا، کفر و شرک بھی کرے گا، اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اپنا نقصان کر رہا ہے، اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے، اس لیے کہ للہ ملک السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کی حکومت و سلطنت فقط اس کی اپنی ہے، کوئی اس میں شریک نہیں۔ اور اگر تمہارے خیال میں زمین و آسمانوں کے درمیان کوئی اور کائنات بھی ہے، کوئی اور مخلوق بھی ہے، وَمَا فِيهِنْ، جو کچھ بھی ہے اس میں، وہ سب کا واحد مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ زمینیں تو تم جانتے ہو، آسمانوں کو بھی جانتے ہو، اگر اس کے درمیان اور کوئی کرے ہیں، سیارے ہیں، ستارے ہیں، کہیں اور کوئی ہے جگہ ہے، تو سب کا وہ واحد مالک ہی نہیں، واحد حکمران ہے، جو چاہے کرے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اس کی شان یہ ہے کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، لہذا جو نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ کریم کا کچھ نہیں بگاڑ رہا، اپنی تباہی کے اسباب پیدا کر رہا ہے، اس کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا، نہ کسی کے ماننے سے اس کی شان بڑھتی ہے، نہ کسی کے انکار سے اس کی شان کم ہوتی ہے، وہ بندوں کا محتاج نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں،
اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔